السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری شادی کا ابھی دوسرا ہفتہ چل رہا تھا۔ میں نے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے شروع کر دیے تھے۔ ویسے تو میری سسرال میں کام والی لگی ہوئی تھی، لیکن بیٹھ بیٹھ کر میں واقعی تنگ ہونے لگی تھی۔ آج میں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل ٹھیک کروں گی، کیونکہ میک اپ کا بہت سارا سامان ابھی بھی پیک تھا۔ میں نے ان سب کی پیکنگ کو کھولا اور ریپر ڈسٹ بن میں ڈالے اور سلیقے سے تمام میک اپ کے سامان کو سجا سجا کے رکھا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا تو میں ایک دم پلٹ کر مڑی تو دروازے میں آتی ہوئی اپنی ساس کو دیکھ کر میں فوراً کھڑی ہو گئی اور انہیں ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب انتہائی سنجیدگی سے دیا اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر غور سے ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھا اور بولی، اتنا سارا میک اپ کا سامان لینے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی یہ سب حرام کیمیکل سے بنا ہوتا ہے، انہیں لگانے سے گناہ الگ ہے اور چہرہ الگ برباد ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے دل پر تو جیسے ایک غصہ سا لگا، لیکن میں چپ کر گئی۔ وہ پھر بولی، میک اپ میں تو نماز بھی نہیں ہوتی، تو فائدہ ہی کیا ہے اتنا میک اپ رکھنے کا؟ 5 وقت نماز پڑھو، چہرہ ویسے ہی تر و تازہ رہتا ہے۔ بھلا یہ اول جلول کے سیرم چہرے کو بھلا کیا گلول دیں گے؟ اور ان کی بات سن کر میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اپنی میک اپ کٹس کو دیکھا تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ دیکھنے میں تو یہ دقیانوسی نہیں لگتی، اللہ جانے پھر ان کے خیالات ایسے کیوں ہیں؟ میں دل ہی دل میں اپنی ساس کے بارے میں سوچنے لگی۔ ظاہر ہے ان کے سامنے دل کی بات کہنے کی میرے اندر سکت نہیں تھی، اس لیے میں سوچ ہی سکتی تھی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں وہ ایک دم مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تو میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو وہ ایک دم بھویں اچکا کر بیزاری سے بولی، اچھا میں سمجھی شاید تمہاری طبیعت خراب ہوئی ہوگی۔ تو اچانک مجھے ان کے زمانی فکرے کی سمجھ آئی تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ ابھی میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ میری ساس پوتے کی باتیں کرنے لگ گئی۔ ابھی سے ان کا یہ حال ہے تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ میرا تو دل ہی کانپنے لگا تھا۔ اب تو ہر گزرتے دن وہ عجیب کھوجی نظروں سے جب مجھے دیکھتی تو میں سمٹ کر رہ جاتی۔ بس اس بات کے علاوہ مجھے سسرال میں اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کھانا پینا کھلا تھا۔ جب کبھی مجھے احمر کے ساتھ باہر جانا ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتی۔ اگر 2-3 دن تک احمر مجھے باہر ڈنر کے لیے نہ لے کر جاتے تو میری ساس اپنے بیٹے پر بے انتہا خفا ہوتی اور انہیں مجبور کرتی کہ مجھے گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جاؤ اور واپسی پر ڈنر بھی کروانا۔ تو احمر مجھے فوراً ہی باہر لے جاتے۔ میرے دل میں اپنی شادی کو لے کر جو خدشات تھے وہ سب غلط نکلے، کیونکہ میری شادی غیروں میں ہوئی تھی جبکہ میری باقی بہنوں کی شادی خاندان میں ہوئی تھی۔ اس لیے میں اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے یہ کیسے لوگ ہوں گے، کیونکہ انجان لوگوں سے ویسے بھی بہت خوف آتا ہے کہ جب رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں تو بہت ہی اچھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو ان کے رنگ ڈھنگ سامنے آنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ میری دفعہ خاندان میں رشتے ختم ہو گئے تھے۔ خاندان میں میری پھوپھی اور خالہ دونوں کے بیٹے برسرے روزگار تھے اور مجھے امید تھی کہ ان دونوں گھروں میں سے کسی ایک گھر میں میرا رشتہ بھی طے پا جائے گا، لیکن جب دونوں طرف سے انکار سننے کو ملا تو میرا دل دکھ سا گیا۔ میں بار بار آئینے میں کھڑی ہو کر خود سے سوال کرتی کہ مجھ میں ایسی کیا کمی تھی کہ ان دونوں نے بیک وقت ہی میرے لیے انکار کر دیا، حالانکہ میں اپنی باقی بہنوں کی نسبت خوش شکل بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ پھر انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کے علاوہ دور دور تک خاندان میں اور کوئی رشتہ نہیں تھا، کیونکہ باقی سب کزن مجھ سے عمر میں 1 یا 2 سال چھوٹے تھے اور ان کے ساتھ تو میں خود شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے جیون ساتھی کو ایک میچور مرد کے طور پر ہی سوچتی آئی تھی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر کم از کم مجھ سے 3-4 سال تو بڑا ہو، تاکہ ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی اچھے سے قائم ہو سکے۔ مجھے امید تھی کہ میرا رشتہ بھی میری بہنوں کی طرح خاندان میں ہی طے پائے گا، بلکہ اپنے بارے میں تو مجھے یہ گمان تھا کہ میرا رشتہ مانگنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے میرے کزنوں کے دلوں میں میرے لیے خاص تڑپ ہوگی، کیونکہ میرے دونوں ہی کزن مجھ سے کافی کلوز تھے۔
اس لیے مجھے پکی امید تھی کہ میں پھوپھی یا خالہ میں سے کسی ایک کی بہو ضرور بنوں گی، لیکن میرے ارمانوں پر تو اس وقت بجلی گر گئی۔ ان دونوں کے بیٹوں نے صاف انکار کر چکے تھے، حالانکہ میری پھپھو اور خالہ دونوں نے ہی اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت بھی راضی نہ ہوئے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور انہی سے شادی کریں گے، تو میری پھپھو اور خالہ خاموش ہو گئیں، کیونکہ یہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے وہ ان کی بات ٹال نہیں سکیں۔ لیکن میرا دل تو بجھ سا گیا۔ اب میرا ہوگا کیا؟ خاندان میں تو دور دور تک مجھے اپنے جوڑ کا کوئی رشتہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور باہر میں رشتہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں جب رشتوں کی بات ایک طرح سے مکمل ختم ہو چکی تو امی اور ابا کو تو ہاتھ پیر پڑ گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ میرا رشتہ باقی بیٹیوں کی طرح خاندان میں ہو جائے گا، اس لیے انہیں کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ لیکن جب خاندان میں انکار ہوا تو امی اور ابا پریشان رہنے لگے، کیونکہ ہمارے خاندان میں اس سے پہلے شاید ہی کسی نے اپنی بیٹی خاندان سے باہر دی ہو۔ لہٰذا اب امی اور ابا دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کریں تو کیا کریں، کس کو کہیں کہ میرے رشتے کی بات چلائی جائے۔ پھر کسی نے اماں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ رشتے کرانے والی کے ذمے یہ معاملہ لگائیں، کیونکہ ان کے پاس اچھے اچھے لڑکوں کے رشتے ہوتے ہیں، تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اماں نے ابا کے سامنے یہ تجویز رکھی۔ پہلے تو ابا نہیں مانے، لیکن پھر انہیں ماننا ہی پڑا، کیونکہ خاندان میں بات ختم ہوئے تقریباً اب 3 سال چل رہا تھا، اور مزید 2-3 سال گزرتے تو میری عمر ہی نکل جاتی۔ اس لیے ابا خاموش ہو گئے۔ ابا کی خاموشی کو اماں نے نیم رضامندی سمجھ کر ایک رشتے کرانے والی خالہ سے بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس 2-3 رشتے موجود ہیں، اگر وہ کہیں تو میں آپ دونوں فیملیز کو آمنے سامنے کر دیتی ہوں، پھر جو بھی معاملہ ہوا وہ براہ راست آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی بیٹی کی تصویر ہمیں دے دیں تاکہ ہم لڑکے والوں کو دکھا کر ان کے دل کا حال معلوم کر سکیں۔ اب تصویر دینے کا جو مرحلہ سامنے آیا تو اماں سٹ پٹا گئیں، کیونکہ وہ کسی صورت بھی میری تصویر انجان لوگوں میں دینا نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے اس سلسلے میں بالکل انکار کر دیا، وہ تصویر تو کسی صورت نہیں دیں گی، البتہ لڑکے والوں کو اگر دیکھنا ہے تو گھر آ کر براہ راست لڑکی کو دیکھ لیں۔ تو رشتے والی خالہ اماں کی بات سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگیں، کس دنیا میں جی رہی ہو بھائی؟ آج کل لڑکیوں کے رشتے ایسے ہی طے ہوتے ہیں، پہلے وہ تصویر دیکھتے ہیں، اگر انہیں تصویر پسند آ جائے تبھی وہ لڑکی والوں کے گھر جانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے لڑکوں کی تصویر نکال کر اماں کے سامنے رکھی کہ یہ دیکھیں، لڑکے والوں نے بھی اپنی تصویریں ہمیں دی ہوئی ہیں تاکہ ہم لڑکی والوں کو دکھا کر بات آگے چلائیں۔ تو اماں انتہائی بیزاری سے رشتہ کرانے والی خالہ کو دیکھتے ہوئے بولی کہ یہ تو لڑکے والے اگر اپنی تصویر دے بھی دیتے ہیں تو کون سی کمال کی بات ہے، بھلا لڑکوں کو فرق بھی کیا پڑتا ہے، لیکن بیٹی والوں کے لیے یہ سب آسان نہیں ہوتا۔ تو خالہ حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ اس میں مشکل کیا ہے، آج کل تو ہر طرف چاہے لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے تصویر دینے میں کوئی بھی آر محسوس نہیں کرتے۔ یہ تو آپ ہی سے میں سن رہی ہوں کہ تصویر دینے میں برائی ہے، بھلا اس میں آخر ایسی کون سی نامناسب بات ہے؟ کل کو جب لڑکا خود لڑکی کو دیکھنا یا ملنا چاہے گا تو کیا آپ اس وقت بھی روڑے اٹکائیں گی؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ رشتہ آخر طے کیسے ہوگا؟ دو انجان لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تصویر بھی لیتے ہیں، آپس میں مل کر باہمی گفتگو بھی کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے کہ آیا ان کی سوچ ایک ہے یا نہیں، تبھی رشتوں کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب رشتے ہواؤں میں طے ہونے سے رہے؟ خالہ تو باقاعدہ جرا پر اترا، جبکہ ان کی بات سن کر اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن اماں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ خالہ کے جانے کے بعد میری بہن اماں پر بہت بگڑی کہ خالہ کے سامنے 1970 کے زمانے کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، آج کل نیا دور ہے، نئے تقاضے ہیں، اور خالہ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ بھلا تصویر لے کر لوگ کھا تھوڑی جائیں گے، لڑکی کو دیکھیں گے، آپس میں مشورہ کریں گے، اس کے بعد دل مانا تو لڑکی کے گھر جائیں گے۔ باہر کے رشتے تو اماں ایسے ہی طے ہوتے ہیں،
اب آپ کہیں کہ آپ کی لڑکی کی تصویر بھی کوئی نہ دیکھے اور لڑکا آ کر لڑکی سے ملے بھی نہ، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا گھرانہ ہوگا جو آپ کی مہارانی کے لیے رشتہ لے کر آئے گا، پھر لے کر بیٹھی رہیے گا۔ 2-4 سالوں میں اس کی جب عمر نکل جائے گی نا، پھر اس کے لیے رشتے کسی رنڈوے یا طلاق یافتہ مرد کے آئیں گے، پھر آپ اس وقت کو اپنے ہاتھ افسوس سے ملتی رہیے گا۔ میری بہن کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر اماں رونے لگی کہ یہ تو بہت ہی مشکل مرحلہ ہے ان کی زندگی میں آ گیا۔ ارے میں نے تو کبھی پرائے لوگوں کو اپنی کسی بھی بیٹی کے سر کا بال نہیں دیکھنے دیا۔ تو میری بڑی بہن اماں پر غصہ ہو گئی کہ اماں جب رشتہ آپ باہر دے رہی ہیں تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہیں؟ مان لیا کل کو آپ کی سوچ کے مطابق لڑکے والے رشتہ لے بھی آئے، اس کی ماں بہنیں بھی رضامند ہو گئیں، لیکن اگر لڑکے نے لڑکی سے ملنا چاہا تو آپ کیا کریں گی؟ پرانے دور سے نکل آئے اماں۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا بھر وقت سعدیہ کی شادی ہو جائے تو پھر آپ کو اپنے اصول بدلنے پڑیں گے، ورنہ پھر خاندان والوں کے تانے سننے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اگلوں نے پھر یہی بات کرنی ہے کہ بیٹی کا رشتہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ اماں روتے روتے ایک دم خاموش ہو گئی اور میری بڑی بہن کو انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اماں مجھے تو شرم آ جائے گی، لیکن زمانہ شرم نہیں کرے گا۔ وہ یہی سوچے گا کہ بیٹی کی کمائی کھانے کی عادی ہو گئی ہیں، اس لیے اس کی شادی نہیں ہونے دے رہی۔ آپ کس کس کی زبان کو پکڑیں گی؟ کس کس کو سمجھائیں گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ ہم پر تو اس کا 1 روپیہ بھی حرام ہے۔ کون آپ کی بات پر یقین کرے گا اماں؟ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، برآمدے میں کھڑے ابا ایک دم سے کمرے میں آئے تو میری بڑی بہن کی زبان کو بھی بریک لگ گئے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اماں بھی گھبرا گئی اور میں جو پاس بیٹھی ہوئی تھی فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابا نے گلا کھنکھارتے ہوئے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، نائلہ بیٹی جو کہہ رہی ہے زمانے کے حساب سے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آج نہیں تو کل یہ تانا ہماری دہلیز ضرور پار کرے گا اور ہمارے کلیجے چھلنی کر دے گا۔ میں نے بہت باعزت زندگی گزاری ہے، اپنی 4 بیٹیوں کو بہترین جہیز دے کر رخصت کیا ہے۔ پورے خاندان میں ہماری مثالیں دی جاتی ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ سعدیہ کی بار لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اپنی کماؤ بیٹی کا رشتہ یہ اسی لیے نہیں کر رہے کہ دونوں میاں بیوی کو پیسوں کا لالچ ہے۔ اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے کہ رشتے والی خالہ کو دوبارہ بلاؤ اور سعدیہ کی تصویر اسے دے دو تاکہ سعدیہ کا معاملہ جلدی طے ہو جائے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس گلی میں تمہاری یا میری زندگی کے دیپ بجھ جائیں۔ اس سے پہلے ہم اپنی زندگی میں کیوں نہ سعدیہ کا معاملہ طے کر دیں اور سرخرو ہو کر مریں۔ میں نے خود ابا کی یہ بات کمرے کی کھڑکی سے باہر کھڑے ہو کر سنی اور پھر الٹے پیروں میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ مجھے اپنے والدین پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اب تو یہ بات ایک قسم کی طے ہی ہو گئی تھی کہ میں نے بیاہ کر اب کسی غیر خاندان میں ہی جانا ہے۔ اس بات پر میرا دل رنجیدہ سا ہو گیا، کیونکہ میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں بیاہ کر کسی غیر برادری میں جاؤں گی جنہیں میں سرے سے جانتی ہی نہیں ہوں گی۔ مجھے اپنی بہنیں بہت خوش قسمت لگیں جن کا نصیب خاندان میں لکھا ہوا تھا، کم از کم ان کو یہ مسئلہ تو درپیش نہیں تھا۔ پھر میری تصویر رشتے والی آنٹی کو دے دی گئی اور وہ اس کے اگلے دن ہی انتہائی خوشی کے ساتھ ہمارے گھر داخل ہوئیں اور بولی کہ لڑکے والوں کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور وہ آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ تو اماں نے فکر مند ہو کر کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آخر یہ ہیں کون لوگ؟ تو رشتے والی آنٹی نے کہا، اچھے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکا اکلوتا ہے، نہ نند کا جھنجھٹ نہ دیور کے مسئلے، راج کرے گی تمہاری بیٹی۔ بس ایک ساس ہی ہے، سسر بھی فوت ہے، کوئی بہت بڑی فیملی بھی نہیں۔ ایسا خاندان تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ سچ کہوں گی تو بڑی ہی بھاگوں والی ہے تمہاری بیٹی۔ رشتے والے خالہ کی بات سن کر تو ہمارے گھر میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو اماں نے فوراً ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو ہمارے گھر لے آئیں۔ جس دن لڑکے والوں نے مجھے دیکھنے کے لیے آنا تھا، سچی بات تو یہ ہے کہ میرے تو ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے ملتے ہی مجھے ریجیکٹ کر دیں یا کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔
جو ان کے آنے کا وقت قریب ہو رہا تھا، میرے دل میں خدشات کے ناگ سر اٹھانے لگے اور میرے دل کی دھڑکنیں شدید تیز ہو گئیں۔ لیکن میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی، کیونکہ ایسا رشتہ تو ہمارے پورے خاندان میں کسی بھی لڑکی کا نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ میری بہنوں کا بھی نہیں۔ میری بہنیں بھی بیاہ کر جس گھرانے میں گئیں، وہاں پر پورا پورا ٹبر ان کے سر پر تھا۔ ہمارے ابا کے گھر میں تو ہم بہنوں نے کبھی ہل کر پانی بھی نہیں پیا تھا، لیکن اب میری بہنوں کو جب پورا پورا ٹبر سنبھالنا پڑا تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، لیکن میں اس کے باوجود ان پر رشک کرتی تھی۔ لیکن اب جب میرا رشتہ طے ہوا تھا کہ جس میں لڑکے کی چھوٹی سی فیملی تھی، گھر بھی ان کا ذاتی تھا اور لڑکے کی تنخواہ بھی اچھی تھی، لڑکے کی ماں بھی اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، جو کسی مدرسے کی ناظمہ بھی تھی۔ جب میری بہنوں نے اس رشتے کے حوالے سے سنا تو اب وہ مجھ پر رشک کرتے ہوئے کہتی، کاش ایسی سسرال ہمیں بھی ملتی تو ہمارے بھی وارے نیارے ہو جاتے۔ خاندان میں رشتے کا ہونا کون سی عظمت کی بات ہے کہ جہاں پر 2 گھڑی کا سکھ بھی نہ ہو۔ یہ میری وہی بہنیں تھیں جو میرا رشتہ خاندان میں نہ ہوتا دیکھ کر ہر وقت افسوس سے ہاتھ ملتی رہتی تھیں اور مجھے جتاتی رہتی تھیں کہ شکر ہے ہمارے رشتے تو خاندان میں ہوئے، باہر کے لوگوں کا کیا بھروسہ ہوتا ہے۔ ان کی ایسی ہی باتیں سن سن کر تو میں دل برداشتہ ہو گئی تھی اور میرے دل میں خدشات پلنے لگے تھے۔ لیکن جب سے احمر کا رشتہ میرے لیے آیا تو میری بہنوں کے سینوں پر تو جیسے سانپ ہی لوٹ گئے۔ تو ایسے میں مجھے ان کی حسرت باری باتیں سن کر بڑی ہنسی آتی۔ احمد جب اپنی امی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تو ان کو دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے، کیونکہ ماں بیٹا دونوں ہی بے حد حسین تھے اور بات چیت میں بھی کافی سلجھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک چیز کا جو نوٹس سب گھر والوں نے لیا وہ یہ کہ دونوں ماں بیٹا بہت ہی مذہبی خیالات رکھنے والے تھے۔ ابا تو اس رشتے پر بہت ہی خوش تھے، کیونکہ ان کو ویسے بھی مذہبی لوگ کافی پسند تھے۔ ابا کا بس چلتا تو اسی وقت انہیں ہاں کر دیتے، لیکن اماں نے سمجھداری دکھاتے ہوئے انہیں کچھ دن سوچنے کا وقت لیا اور پھر انہیں ہاں کر دی۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پاؤں زمین پر نہیں ہیں۔ منگنی کا دن مقرر ہوا اور احمر اور ان کی امی جب ہمارے گھر انگوٹھی لے کر آئے تو ان کی امی نے ایک انتہائی عجیب شرط رکھی، جسے سن کر امی اور ابا تو خاموش ہو گئے، جبکہ میں بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ شرط یہ تھی کہ میں شادی کے بعد نوکری نہیں کروں گی، کیونکہ ان کے خاندان میں لڑکیاں نوکری نہیں کرتی۔ تو مجھے یہ بات سن کر کافی دھچکا لگا، کیونکہ میں کوئی پرائیویٹ جاب نہیں کرتی تھی، بلکہ میری سرکاری نوکری تھی، اور سرکاری نوکری کو اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی۔ میں نے اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلے تھے، اور احمر کی امی کتنے آرام سے کہہ گئیں کہ شادی کے بعد سعدیہ جاب نہیں کرے گی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ منگنی تو خیر ہو گئی اور وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے، لیکن میں اماں پر کافی بگڑی کہ آخر انہیں ٹیچنگ سے کیا مسئلہ ہے؟ 2 بجے تک تو میں ویسے بھی گھر آ جاتی ہوں، تو ایسے میں انہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جاب بھی کتنی محفوظ ہے، پھر لگی لگائی تنخواہ اور اس کے بعد پینشن۔ بھلا ایسی جاب کیسے چھوڑی جائے؟ تو میری تمام بہنوں نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ بھائی غیر لوگ ہیں، بظاہر دیکھنے میں تو یہ رشتہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، لیکن کل اگر یہ بدل جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایسے میں اگر سعدیہ کی جاب بھی نہ رہی تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ ہم تو چلو اپنے اپنے خاندان میں بیاہی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے خاندان کے اچھے برے کا ہمیں اچھے سے اندازہ ہے، لیکن یہ تو مکمل طور پر غیر خاندان ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سعدیہ کو فائنینشلی تنگ بھی رکھتے ہیں تو اس کے پاس جاب کی سہولت ہو، اپنا کھا پکا سکتی ہے، لیکن اگر یہ سہولت بھی نہ رہی تو اس کا کیا بنے گا؟ میں اپنی بہنوں کی باتیں سن کر دہل گئی، لیکن ابا ایک دم سے بولے، آنے والے کل کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، حتیٰ کہ خاندان میں بیاہی بچیوں کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آنے والے کل میں ان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اس لیے کل کی فکر کر کے ہلکان ہونے سے بہت بہتر ہے کہ اپنے آج کو اچھا بنایا جائے، اور رسک تو ہمیں لینا ہی پڑے گا۔ فی الحال سعدیہ شادی کے بعد جاب سے کچھ عرصہ چھٹی لے لے،
اس دوران اسے اپنے سسرال والوں کی عادات اور رویوں کے بارے میں اچھے سے اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اگر یہ مناسب سمجھے تو جاب چھوڑ دے، اور اگر خدا نخواستہ ان میں کچھ نقص دیکھے تو اپنی جاب کسی قیمت پر نہ چھوڑے۔ لہٰذا ابھی ضد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بظاہر اچھا رشتہ ہے، اس شرط کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر ہمیں پریشانی لاحق ہو۔ ویسے بھی میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکا اگر اچھا کمانے والا ہے تو پھر لڑکیوں کو اپنا گھر سنبھالنا چاہیے، کیونکہ بنیادی کام ایک عورت کا تو گھر سنبھالنا ہی ہوتا ہے۔ ابا کی بات پر میری بہنیں اور اماں اور میں، ہم سب کو جیسے چپ ہی لگ گئے۔ میری بہنیں تو ابا کے جانے کے بعد پھر سے شروع ہو گئیں، لیکن میں نماز کا کہہ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور ٹھنڈے دل سے ابا کی بات سوچنے لگی۔ تو مجھے ابا کی ساری باتیں بالکل ٹھیک لگی، اور پھر میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ میری شادی خیر و عافیت کے ساتھ ہو گئی۔ جہیز میں نے اپنی نوکری لگتے ہی آہستہ آہستہ بنانا شروع کر دیا تھا، اس لیے جب احمد کا رشتہ آیا تو مجھے جہیز بنانے کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن اب اپنی ساس کی باتیں سن کر میں بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ شادی کو ابھی فقط 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ انہیں گود میں پوتے کھلانے کی پڑ گئی تھی۔ ہر وقت مجھے عجیب تجسس بھری نظروں سے دیکھتی رہتی کہ جیسے میں ابھی انہیں کوئی خوشخبری سنانے آؤں گی، اور جب وہ بے صبری ہو جاتی تو پھر مجھ سے سن گن لینے کی کوشش کرتی، جس پر بس میں الجھتی رہ جاتی۔ جب میں صورتحال سے زیادہ تنگ ہو گئی تو میں نے احمد سے ذکر کیا کہ شاید وہ اس معاملے میں میری کوئی دلجوئی کریں گے، لیکن احمد کی باتیں سن کر تو میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ وہ تو یکدم اپنی ماں کی طرفداری کرتے ہوئے بولے، اگر امی تم سے بار بار پوچھتی ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ ظاہر ہے میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، تو وہ میری فیملی مکمل دیکھنے کی خواہش مند ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ جلد از جلد میری اولاد ان کی گود میں آئے۔ یہ تو ہر بیٹے والی ماں کا ایک خواب ہوتا ہے، تو تمہیں اس میں برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے اتنے تلخ ہو جاتے کہ میں وضاحت دینا ہی بھول جاتی۔ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور ابھی سے ایسی باتیں ہونے لگی۔ ابھی تو ہم نے اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں انجوائے بھی نہیں کیا، لیکن میں ان کا موڈ دیکھ کر چپ رہنے میں ہی عافیت محسوس کرتی۔ البتہ اپنی ساس کے حوالے سے میں نے میکے میں اپنی بہنوں سے تذکرہ کیا تو وہ بہت حیران ہوئی اور بولی کہ شکر ہے تم نے شادی کی خوشی میں جاب نہیں چھوڑی۔ جو لوگ ابھی سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر اولاد نہ ہوئی تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا اندازہ تو ابھی سے ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی بہنوں کی باتیں سن کر مزید ڈر جاتی۔ میں تو میکے میں اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے آتی تھی، لیکن یہاں سے میں مزید اپنے دل کا بوجھ لے کر سسرال جاتی۔ شادی کے چند دنوں میں ہی میں یہ بات سوچنے لگی تھی کہ اگر میری اولاد نہ ہو سکی تو کیا ہوگا؟ کہیں احمد مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل بند ہونے لگا تھا، کیونکہ میں احمد سے بے پناہ پیار کرنے لگی تھی، اور ان سے جدائی کا سوچ کر ہی میں رونے بیٹھ جاتی۔ سوچ سوچ کر میری بھوک اور نیند اڑ گئی تھی۔ اب تو میں اکثر راتوں کو اٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے اولاد مانگتی تھی، ہر وقت دعائیں کرتی، اور شاید یہ میرے خلوص سے مانگی ہوئی دعائیں ہی تھیں جو رنگ لے آئیں، اور شادی کے دوسرے ماہ بعد ہی مجھے اولاد کی خوشخبری مل گئی تو میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ میں اولاد کی خوشی ابھی مکمل طور پر سیلیبریٹ بھی نہیں کر پائی تھی کہ اچانک میری ساس نے ایک عجیب سی بات کر ڈالی کہ میں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ خیر سے بچہ دنیا پر لے کر آئے تو میں یہ بچہ مدرسے کی خدمت کے لیے عطیہ کروں گی، کیونکہ میں نے تو منت مانی تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی پہلی اولاد کو مدرسے کی خدمات کے لیے وقف کر دوں گی۔ بس احمد کو اللہ بیٹا دے۔ ساس کی بات سن کر میں کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ پائی کہ وہ یہ بات ایک ماں ہو کر کیسے کر سکتی ہیں؟ پہلی اولاد، اور وہ بھی اتنی منتوں مرادوں کے بعد دنیا بھر آ رہی ہے، اور وہ اسے میری گود سے چھین کر مدرسے کو وقف کرنا چاہتی ہیں۔ بھلا ایک ماں ہونے کے ناطے میں یہ کیسے ہونے دوں گی؟ اور دوسری اذیت ناک بات میرے لیے یہ ہو گئی کہ وہ مجھ سے پوتے کی ڈیمانڈ کر رہی تھی
جیسے یہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیٹی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ اسے قبول نہیں کریں گی؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ اب اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہونے والی اولاد کے لیے بھی آزمائش دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ میری ساس کو تو بیٹا چاہیے، لیکن اگر اللہ مجھے بیٹی دیتا ہے تو پھر شاید میری ساس اپنے فیصلے سے باز آ جائے۔ تو یہ خیال آتے ہی میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ خدایا تو مجھے بیٹا نہ دینا بلکہ بیٹی دینا، تاکہ وہ اس امتحان میں نہ پڑے۔ لیکن میں نے اس سلسلے میں احمد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یہ جان کر انتہائی افسوس ہوا کہ وہ اپنی ماں کے فیصلے کا حامی نکلا۔ اس نے مجھے صاف صاف کہا کہ وہ اپنا پہلا بچہ عطیہ کرے گا، کیونکہ یہ میری ماں کی منت ہے، اس لیے تو مجھے اولاد مل رہی ہے، ورنہ نہ جانے ہم کب تک بے اولاد رہتے۔ میں اس معاملے پر بحث کر کے احمد کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ احمد اپنی ماں کے خلاف کوئی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن میں اپنے آنسو نہ روک پائی۔ مجھے روتا دیکھ کر احمد کا دل پسیج گیا اور وہ مجھے کہنے لگا، آخر تم کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے کہا، اولاد کی خواہش صرف آپ کی ماں کو نہیں تھی، مجھے بھی تھی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میں یہ کیسے برداشت کروں گی کہ اپنا بچہ پیدا ہوتے ہی میں مدرسے کے حوالے کر دوں؟ تو احمد نے مجھے کہا کہ امی کا کہنا ہے بچہ جب 12 سال کا ہوگا وہ تب عطیہ کریں گے۔ تو احمد کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی کہ چلو 12 سال تو بہت ساری تبدیلی آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے بچے کی محبت میں میری ساس اور میرے خاوند دونوں ہی اپنا فیصلہ بدل لیں، اور بالفرض اگر انہوں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو پھر میں اپنا اختیار استعمال کروں گی اور اپنے بچے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں۔ یہ ایک انتہائی فیصلہ تھا، لیکن اپنے بچے کی خاطر مجھے سب منظور تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری پہلی اولاد بیٹی ہوئی تو میں بے حد خوش ہوئی، کیونکہ میری ساس کو تو بیٹا چاہیے تھا جسے وہ عطیہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ یقیناً اب وہ بیٹی عطیہ نہیں کریں گی، اور یہی بات سوچ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ میری ساس اور احمد دونوں ہی ندا کو پا کر بہت خوش تھے، البتہ میں حیران تھی کہ میری ساس تو اٹھتے بیٹھتے پوتے کی رٹ لگائے رکھتی تھی، پھر پوتی ہونے پر بھی وہ اتنی ہی خوش کیسے ہو گئی؟ حالانکہ میں تو تصور میں ان کا منہ بنے دیکھ رہی تھی، لیکن ان کی خوشی میرے لیے کم از کم انتہائی غیر متوقع تھی۔ اب میری ازدواجی زندگی اچھے سے گزرنے لگی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے جاب کی اجازت بھی مل گئی، تو میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ وقت پلک جھپکتے گزر گیا اور میری بیٹی ندا 12 سال کی ہو گئی۔ اس کی سالگرہ تھی تو میں نے خوب اہتمام کیا۔ ایک دم میری ساس نے مجھے کہا کہ تم اس کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد بیگ پیک کر دینا۔ تو میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگی اور پوچھا، خیریت ہے امی، ندا کا بیگ کیوں پیک کروں؟ تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ میں نے منت رکھی تھی کہ بیٹا ہوا تو مدرسے لے کر جاؤں گی، لیکن اللہ نے بیٹی دے دی، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری منت ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، اب چونکہ اللہ نے پہلی بیٹی دی ہے تو منت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ ندا 12 سال کی ہو چکی ہے اور اب منت پوری ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ میں اسے مدرسے چھوڑنے جاؤں گی، باقی کی زندگی یہ وہیں گزارے گی۔ ان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں غصے سے بولی کہ امی، یہ بیٹا نہیں بیٹی کی ذات ہے، مدرسے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ کی یہ کیسی منت ہے؟ تو میری ساس ایک دم سے ہتھے سے اکھڑ گئی اور مجھے بولی کہ تمہارے دل کا یہی کھوٹ تمہارے منہ کے سامنے آ گیا کہ دیکھ لو، 12 سال سے تمہاری کوئی اور اولاد نہیں ہوئی، تم نے دل میں یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ میں بیٹی نہیں دوں گی اور منت کی آڑ میں رکاوٹ ڈالوں گی، اسی لیے تمہاری کوئی اور اولاد نہیں ہوئی، ورنہ جنہوں نے یہ منت مانی اور اپنا پہلا بچہ مدرسے کو دیا ان کے جڑواں بچے پیدا ہوئے، اور ایک تم ہو کالے دل کے ساتھ منت کے خلاف سوچتی رہی۔ لیکن خیر، ہم اس بچی کو لے جا کر مدرسے چھوڑ کر آئیں گے، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اور پھر احمد جو اس بچی کا باپ تھا وہ بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بچی کو لے کر ماں کے ساتھ چلا گیا۔
میں روتی رہ گئی، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ گھر میں رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ میں بھی چپکے سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے جانے لگی، تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کوئی مدرسہ نہیں تھا بلکہ آستانہ تھا۔ تو میں بھی اپنا منہ چھپا کر اس آستانے میں ان کے پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ سامنے ہی اپنے مریدین میں ایک عجیب و غریب بڑے بڑے بالوں والا انتہائی کریا شکل آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے ہی پھٹکار برس رہی تھی۔ میری ساس اور میرے شوہر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے اور اتنی تابیداری سے بات کر رہے تھے کہ میرا خون کھول رہا تھا۔ پھر انہوں نے میری 12 سالہ بیٹی ندا کو پیر بابا کے پاؤں چھو اور ان کے پاس سر جھکا کر بیٹھ جاؤ، تو ندا نے ایسے ہی کیا۔ وہ شخص ندا کو سر سے پیر تک گھورے ہی جا رہا تھا۔ مجھے ایک ماں ہونے کے ناطے اس کی آنکھوں میں ہوس نظر آ رہی تھی، لیکن میرا شوہر اور ساس عقیدت کی پٹی آنکھوں پر باندھے یہ سب دیکھنے سے قاصر تھے۔ میں جانتی تھی کہ میں کمزور ہوں، یہاں اگر چیخوں گی تو بھی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الٹا اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ دھو لوں گی۔ اس لیے ایک دم میرے ذہن میں خیال ابھرا اور میں الٹے قدموں وہاں سے باہر نکلی۔ سامنے ہی مجھے تھانہ نظر آیا، تو مجھے ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی میری مدد کرنی چاہیے۔ فوراً اس تھانے میں روتے ہوئے گھسی، تو سامنے سے آتے ہوئے ایک انسپیکٹر نے مجھے دیکھ لیا اور میرے پاس کھڑے ہو کر پوچھا کہ کیا بات ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میری بیٹی کی جان اور عزت دونوں کو خطرہ ہے، آپ پلیز میری مدد کریں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوری بات تسلی سے سنی اور پھر اپنے ساتھ پولیس کے 4 جوان لیے اور سیدھے اس عامل کے آستانے پر جا پہنچے۔ تو میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا آ گیا، کیونکہ مجھے کہیں پر بھی اپنی ساس اور احمر نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی اپنی بیٹی ندا اور وہ عامل کہیں دکھائی دے رہے تھے۔ تو میں رونے لگی، تو مجھے پولیس انسپیکٹر نے دلاسا دیا اور فوراً اس آستانے کو چاروں طرف سے گھیرنے کا حکم جاری کیا، اور پھر خود بھی ان کی نگرانی کرتے ہوئے اس آستانے کے اندرونی کمروں کی طرف بڑھے، اور صرف 10 منٹ کے اندر اندر انہوں نے عامل اور ندا کو برآمد کر لیا۔ ندا بری طرح سے خوفزدہ تھی، اور جو ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چیختے ہوئے میرے پاس آئی اور میرے سینے میں اپنا منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، لیکن شکر ہے اس کی عزت محفوظ تھی۔ عامل کو پولیس انسپیکٹر ہتھ کڑیاں لگا کر تھانے لے گئے، لیکن میں اپنی بیٹی کو لے کر اپنے میکے چلی آئی۔ احمر اور میری ساس کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو الٹا وہ مجھ پر خفا ہوئے اور احمر نے مجھے اسی وقت طلاق دے ڈالی۔ شکر ہے میں برسر روزگار ہوں، اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ دوسری طرف احمر کی اب تیسری شادی ہے، لیکن اس کی اولاد کسی بھی بیوی سے نہ ہو سکی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیا پر ہی بدلہ لے لیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔